نماز جنازہ کی جو تیسری تکبیر ہے جس میں دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا الی آخری، اگر کسی کو وہ دعا یاد نہ ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ امام کی اگلی تکبیر تک یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی، پہلے یہ ہے، اور پھر دوسرا فرمایا اللہم اغفر لہ لہذا المیت، کہ یا اللہ جو یہ میت سامنے پڑی ہوئی ہے اس کے گناہ کو معاف فرما۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو شخص یہ دعا نہ جانتا ہو یا اس نے سیکھی نہیں ہے یا وہ کلمات ادا نہیں کر سکتا اللہم اغفر لحینا، تو اس کی جگہ وہ یہ اللہم اغفر لی کو بھی ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لہ لہذا المیت، یہ دعا کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، یعنی امام کی اگلی تکبیر بلند ہونے تک وہ یہ الفاظ دہراتا رہے۔ اگر یہ بھی کسی کو یاد نہ ہو تو اللہم ربنا آتنا، اس پہ بھی انکسار کر سکتے ہیں، اور سورہ اخلاص پہ بھی وہ انکسار کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ امام نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، اب وہ شخص بعد میں نماز جنازہ میں شریک ہوا، جس سے اندیشہ ہے کہ 2 تکبیریں بھی اس کی رہ چکی ہیں یا 3 تکبیریں رہ چکی ہیں یا 1 تکبیر رہ چکی ہے، آیا یہ امام کے ساتھ اپنی نماز جنازہ کس طرح مکمل کرے گا؟ یعنی ایک تو یہ کہ امام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو 4 تکبیریں مل چکی ہیں، لیکن ایک بندہ لیٹ ہو چکا ہے، جس طرح نماز میں بعض رکعت نہیں مل سکتی، وہ بعد میں پھر اہتمام کرتا ہے۔ اب نماز جنازہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ ہیں، لیکن اب ایک شخص ایسے وقت میں داخل ہوا کہ جس سے 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہیں، یہ 1 تکبیر چھوٹ گئی، یہ تینوں تکبیریں چھوٹ گئی، یہ تین تکبیروں کے بعد ملا ہے، یہ 2 تکبیروں کے بعد ملا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ نماز جنازہ کو کس طرح مکمل کرے گا؟ آیا نماز جنازہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ بھی سلام پھیر دے گا، اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی، یا باقی ماندہ تکبیریں یہ کس طرح مکمل کرے گا؟ تو وہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اب ایک شخص ایسے حال میں داخل ہوا کہ امام 2 تکبیریں پڑھا چکا تھا، یعنی یہ تیسری تکبیر میں داخل ہوا ہے، اور تیسری تکبیر میں جو دعا پڑھنی تھی اللہم اغفر لحینا، یہ اس وقت داخل ہوا ہے، اب پہلے 2 تکبیریں اسے چھوٹ چکی ہیں، اب اس کو معلوم، پہلے تو یہ کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہیں، یا ایک بندہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ امام نے 2 تکبیریں پڑھ لی ہیں، 3 تکبیریں پڑھ لی ہیں، 1 تکبیریں پڑھ لی ہیں، اب اس کو پتہ نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس تکبیر میں وہ مل گیا ہے، یعنی جس تکبیر میں امام کے ساتھ وہ مل گئے، اس لیے کہ امام نے پہلی تکبیر میں ہاتھ بلند کیے گئے، ہاتھ اس نے باندھ لیے ہیں، اب بار بار وہ تکبیر ہاتھ بلند نہیں کرے گا، امام کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بعد میں داخل ہوا ہے تو یہ امام کی تکبیر تک انتظار کرے گا، یعنی اس طرح کھڑا ہے، اب سارے لوگ کھڑے ہیں، یہ اس طرح نہیں کھڑا ہوگا بلکہ یہ امام کی تکبیر کا انتظار کرے گا، جب امام کہے گا اللہ اکبر، اب امام اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرے گا، لیکن جو بعد میں آنے والا شخص ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کانوں تک اب اپنے ہاتھ کو باندھ دے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس تکبیر میں بھی یہ داخل ہوا ہے یہ شروع سے رپیٹ کرے گا، یعنی پہلی تکبیر ہے، یہ دوسری تکبیر ہے، یہ تیسری تکبیر ہے، لیکن یہ پہلی تکبیر پہ قیاس کرے گا، پہلی تکبیر میں جو پڑھنا ہے ثنا سبحانک اللہم، یہ پہلے میں بھی وہ پڑھے گا، اگر جس بندے کی دوسری ہے یا تیسری میں داخل ہوا ہے، جس تکبیر میں بھی یہ داخل ہوگا یہ، لیکن یہ شروع سے جاری کرے گا، تو یہ شروع سے جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثنا سبحانک اللہم پڑھ لے گا، اور دوسری تکبیر میں یہ درود شریف پڑھے گا، لیکن جب دوسری تھی امام نے چوتھی پڑھ لی اور امام نے سلام پھیر لیا، اب یہ بندہ کیا امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا نہیں پھیرے گا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، اس لیے کہ اس کی 3 تکبیریں رہ چکی ہیں یا 2 تکبیریں رہ چکی ہیں یا 1 تکبیر رہ چکی ہے، تو امام نے جب سلام دائیں طرف بھی پھیر لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن یہ بندہ امام کے ساتھ دائیں بھی سلام نہیں پھیرے گا، بائیں بھی سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ یہ اسی حالت میں اپنی تکبیروں کو دہرائے گا، یعنی 4 تکبیریں کہنا فرض ہیں، اب جو 2 تکبیریں رہ چکی ہیں، اب امام نے سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ بندہ کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے آواز کو بلند کرے گا، لیکن اس میں پڑھے گا نہیں، یعنی جو تکبیریں رہ چکی ہیں اس کو پڑھے گا، لیکن جو بیچ میں سنت سبق ہے اس کو نہ دہرائے، اگر اس کی 2 تکبیریں رہ چکی ہیں تو 2 بار پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر 3 رہ چکی ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
پھر دائیں طرف بھی سلام پھیر دے گا، بائیں طرف بھی سلام پھیر دے گا۔ یہ اس بندے کے لیے مسئلہ ہے کہ جس کی امام کے ساتھ 2-3 تکبیر رہ چکی ہیں، یہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، لیکن امام نے سلام پھیر دیا، اسلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی باقی ماندہ تکبیروں کو مکمل کر کے تب یہ نماز جنازہ میں شریک ہوگا۔ اگر اس بندے نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اس کی 2 تکبیر رہ چکی ہیں، 1 تکبیر رہ چکی ہے، 3 تکبیر رہ چکی ہیں، اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز جنازہ میں شامل ہونے کا ثواب نہیں ملے گا، اور یہ ثواب کا مستحق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے باقی ماندہ تکبیروں کو مکمل کرنا تھا، اور باقی تکبیریں چونکہ فرض ہیں، 4 تکبیریں فرض ہیں، اس نے 2 پہ انکسار کر لیے، 2 کو چھوڑ کے سلام پھیر لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب 2 تکبیر رہ چکی ہیں، 1 تکبیر بھی رہ چکی ہے، تو یہ نماز جنازہ کا ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسے ہے، اب امام کے ساتھ وہ سلام پھیر رہا ہے، سلام پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام نے سلام پھیرا ہے، اس میں 2 قول ہیں، یعنی امام نے سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، یہ بھی درست ہے۔ اب ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ہی اس نے دائیں ہاتھ کو چھوڑ دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف سلام پھیر دیا تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ پہلا طریقہ بھی درست ہے اور دوسرا طریقہ بھی درست ہے، دائیں طرف سلام پھیرنے کے ساتھ دائیں ہاتھ چھوڑ دے، بائیں طرف سلام پھیرنے کے ساتھ بائیں ہاتھ چھوڑ دے، پہلا طریقہ بھی درست ہے، دوسرا بھی درست ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل